بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں ڈرافٹنگ، انگلش ڈرافٹنگ۔ ٹھیک ہے، یہ میری انگلش ڈرافٹنگ کے حوالے سے پہلی ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے میں اردو ڈرافٹنگ کے حوالے سے کافی ویڈیو بنا چکا ہوں اور آئندہ بھی بناتا رہوں گا، لیکن کچھ دوستوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ انگلش میں بھی ہمیں ڈرافٹنگ سکھائیں، تو اس لیے یہ پہلی ویڈیو انگلش میں ڈرافٹنگ کے حوالے سے ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ڈسولوشن فار میرج، یعنی خلا جو ہے اس کے لیے اگر کسی لڑکی کی طرف سے جب دعویٰ دائر کیا جاتا ہے بیوی کی طرف سے، وائف کی طرف سے، تو وہ کس طرح لکھا جاتا ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور سیکھتے ہیں کہ یہ ڈسولوشن فار میرج آن دی بیسس آف خلا، ٹھیک ہے، اس کی جو سوٹ ہے وہ کیسے تیار کی جاتی ہے۔ تو اس ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے جو نئے دوست ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو سکرین آپ کے سامنے ہے، اس میں سب سے پہلے تو آپ نے ایڈریس کرنا ہے اس کورٹ کو، اور اس کا ٹائٹل لکھنا ہے کورٹ کا جس میں آپ دعویٰ دائر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس میں عام طور پہ تو یہ چھوٹی تحصیلیں ہیں، وہاں پہ جو سول ججز صاحبان، سینئر سول ججز صاحبان بیٹھے ہیں ان کے پاس ہی فیملی کورٹ کا اختیار ہے۔ باقی جو بڑی کورٹس ہیں بڑے سٹیز میں، وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ فیملی کورٹس الگ سے بنی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہاں پہ میں نے فیملی کورٹ کا ساتھ الگ سے ذکر کر دیا، سینئر سول جج ود دی پاور آف فیملی کورٹ جج لاہور کا اس میں ذکر کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ ایڈریس آپ نے کیا ان دی کورٹ آف سینئر سول جج ود دی پاور آف فیملی کورٹ جج لاہور۔ ٹھیک ہے، یہ ٹائٹل آپ نے لکھ دیا کورٹ کا، ٹھیک ہے، جس میں آپ یہ دینے جا رہے ہیں، اپلیکیشن سوٹ فائل کرنے جا رہے ہیں۔ نیچے آ جائے گا یہ ایم ایس ٹی سے مراد ہے مسز، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس لڑکی کا نام یا عورت کا نام جس کی طرف سے آپ دائر کر رہے ہیں خلا۔ ٹھیک ہے جی، وہ ڈاٹر آف آ جائے گی، یعنی وہ کس کی بیٹی ہے، ریزیڈنس آف اس کی آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ پلینٹف ہو گیا، اس کا نام لکھ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، ورسز آ جائے گا، ورس مطلب جیسے اردو میں بنام ہوتا ہے اسی طرح یہاں پہ انگلش میں ورسز لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کا شوہر کا نام آ جائے گا، سن آف آ جائے گا، اس کا ریزیڈنس آف آ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، نیچے یہ ڈیفینڈنٹ بھی آپ نے مدعا علیہ جیسے ہوتا ہے، یہ پلینٹف مدعی کو کہتے ہیں، ڈیفینڈنٹ مدعا علیہ کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ تو نیچے آ جائے گی جناب جو ٹائٹل ہے جناب والا اس سوٹ کا، وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے وہ ٹائٹل؟ سوٹ فار ڈسولوشن آف میرج آن دی بیسس آف خلا۔ ٹھیک ہے جی، نیچے آ جائے گا رسپیکٹڈ شیوت، جس طرح ہم اردو میں جناب عالی لکھتے ہیں، یہاں انگلش میں جو ہے وہ اس کو جج صاحب کو جو ہے یہاں رسپیکٹڈ شیوت کے طور پہ پکارا جاتا ہے، ایڈریس کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 ہم شروع کر رہے ہیں۔ نمبر 1 پہ آ جائے گا دیٹ دی نیمز اینڈ ایڈریسز آف پارٹیز گیون ان دی ٹائٹل آف دی سوٹ آر سفیشینٹ اینڈ کریکٹ آف دی پرپز آف سمنز اینڈ افیکٹنگ دی سروس تھرو دی پروسیس آف دی آنریبل کورٹ۔ یہاں آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ یہ جناب جو پہلی شک ہے یہ اردو میں عام طور پر آخر میں یہ فقرہ لکھتے ہیں کہ جناب جو ہے نا یہ اس میں جو مدعی یا مدعا علیہ پارٹی ہے وہ جورسڈکشن ان کی جو آتی ہے، علاقہ جو آتا ہے وہ جو ہے وہ اسی صوفی جو ہے ان کا نام ہم نے صحیح لکھا ہوا ہے اور وہ اسی ایریا میں آتا ہے، اور وہاں پہ یہ کورٹ جو ہے وہاں پہ اگر سمننگ کرنی ہو، وہاں پہ نوٹس بھیجنا ہو تو آسانی سے بھیج سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، نمبر 2 پہ ہے that brief facts of filing the instant suit are that the marriage between the plaintiff and defendant was solemnized about 5 months ago according to the Muslim rights and Sharia۔ ٹھیک ہے جی، یعنی وہ ان کا تقریباً 5 ماہ پہلے جناب ان کی شادی ہوئی اسلام کے مطابق، ٹھیک ہے، شریعت کے مطابق۔ نکاح نامہ از دی پوزیشن آف ڈیفینڈنٹ، جو نکاح نامہ ہے وہ مدعا علیہ کے پاس ہے۔ نمبر 3 پہ آ جائے گا دیٹ آؤٹ آف دس ویڈ لاک، یعنی شادی کے دوران نو ایشو واز بورن، یعنی کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، دی ریلیشن بٹوین دی پلینٹف اینڈ ڈیفینڈنٹ ریمین کارڈیل اینڈ ایمیکیبل فار سم ٹائم، یعنی جو دونوں کے درمیان رشتہ ہے پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ کے درمیان کچھ دیر کے لیے تو اچھا چلتا رہا، بہترین چلتا رہا، ایمیکیبلی چلتا رہا فار سم ٹائم، بٹ لیٹر آن دی ریلیشن بٹوین دی پلینٹف اینڈ ڈیفینڈنٹ بیکیم ریسٹرینڈ اینڈ ہاسٹائل ڈیو ٹو دی ہارش ایٹیٹیوڈ اینڈ مال ٹریٹمنٹ آف دی ڈیفینڈنٹ، یعنی کچھ عرصے بعد جو ہے پلینٹف مدعی کی طرف سے جو ہے وہ رشتہ خراب ہونا شروع ہوا، مدعا علیہ کی طرف سے، ڈیفینڈنٹ کی طرف سے۔ وہ جناب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے غصہ کر جاتا تھا، اس کا جو ایٹیٹیوڈ یا وہ ہارش ہو جاتا تھا اور وہ غلط قسم کا رویہ اس نے مدعی کے ساتھ
اختیار کر لیا. ٹھیک ہے جی. ڈیفینڈنٹ اسٹارٹڈ ٹو بیٹ دی پلینٹف آن اے پیٹی ہاؤس ہولڈ میٹر, یعنی مدعا علیہ نے چھوٹے چھوٹے معاملات پر, گھریلو معاملات پر وہ جو ہے مدعیہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. نمبر 4 پہ آ جائے گا, دیٹ دی ڈیفینڈنٹ از اے کروئل پرسن, ہی یوزڈ ٹو بیٹ دی پلینٹف بلیک اینڈ بلو آن پیٹی ہاؤس ہولڈ میٹر. نمبر 4 پہ یہ ہے کہ وہ مدعا علیہ جو ہے یہ ظالم قسم کا انسان ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بلیک اینڈ بلو محاورتاً کہتے ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے نا وہ گھریلو معاملات پہ وہ جو مدعیہ کو مارنا شروع کر دیتا ہے. نمبر 5, دیٹ دی ڈیفینڈنٹ اباؤٹ 2 months ago, 2 مہینے پہلے جو ہے مدعا علیہ gave severe beating to the plaintiff and thereafter kicked out the plaintiff from his house in 3 April without paying any maintenance to the plaintiff. Since then the plaintiff is residing with her parent. یعنی 2 مہینے پہلے جو ہے وہ شدید اس نے مارا ماری کی مدعیہ کے ساتھ, اور اسے وہ جس طرح کہتے ہیں سہ پارچات پوشیدنی, یہ 3 April, یہ اس کا مطلب یہی ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی اس نے 3 سہ پارچات میں ہی اس کو گھر سے نکال دیا, کک آؤٹ کر دیا. ٹھیک ہے, وداؤٹ پیئنگ اینی مینٹیننس, کسی قسم کا خرچہ دیے بغیر, نان نفقہ کا خرچہ کو دیے بغیر اس کو گھر سے نکال دیا. اب وہ جو مدعیہ ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ رہنے میں مجبور ہے. ٹھیک ہے. نمبر 6 پہ, دیٹ دی سرکمسٹانسز مینشن اباؤ ڈیو ٹو دی بیڈ کنڈکٹ, ill treatment, habitual assault and also non providing a single penny as a maintenance, a deep rooted hatred has been developed into the impossible for the plaintiff to live with the defendant as his wedded wife within the limit prescribed by Almighty Allah. Therefore the plaintiff seeks the dissolution of marriage even on the basis of khula. یعنی اس میں یہ ہے کہ وہ حالات جو ہیں, اب جو حالات ہیں اب بہت برے ہیں, اور یہ حالات جو اب ہیں ان کے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک تو عادی ہو چکا ہے وہ مارنے پیٹنے کا, برے سلوک کرنے کا, ٹھیک ہے, دھمکیاں دینے کا, برا سلوک کرنے کا, ٹھیک ہے, اور نہ تو وہ خرچے کا ایک ٹھینگا تک وہ نہیں دیتا اپنی بیوی کو, ٹھیک ہے, یعنی مدعیہ کو نہیں دے رہا, ٹھیک ہے. اور جو اندر حدود اللہ, یہ آل مائٹی, یعنی یہ جو لمٹس پریسکرائبڈ بائی آل مائٹی اللہ, اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جو حدود اللہ جو ہے نا, جو اللہ نے حدود مقرر کیا اس کے اندر رہتے ہوئے جناب جو اب گزارا بہت مشکل ہے, اس لیے جو ہے وہ میرے لیے یعنی مدعیہ کے لیے خلا لینی ضروری ہے, تو اس لیے یہ سوٹ فائل کی جا رہی ہے. دیٹ دی پلینٹف, نمبر 7 پہ, دیٹ دی پلینٹف تھرو ریسپیکٹیبل آف دی لوکیلٹی اپروچ ڈیفینڈنٹ آسکڈ ٹو دی گیو ڈیورس ٹو دی پلینٹف, بٹ ڈیفینڈنٹ ریفیوز ٹو پروناؤنس ڈیورس ٹو دی پلینٹف, rather extended threat of dire consequences of the plaintiff to the plaintiff. In this situation the plaintiff has no remedy except to invoke the jurisdiction of the honorable court, hence this suit. ٹھیک ہے, جس میں مدعیہ کہہ رہی ہے کہ میں نے جہاں وہ وہاں پہ معزز جو لوگ تھے ان کو بھی میں نے کہا کہ اس مدعا علیہ سے کہیں کہ وہ مجھے جناب طلاق دے دے, لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے انکاری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے کہ اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا, کوئی ڈیورس کے لیے مجھے کہا تو. ٹھیک ہے جی, تو اس وجہ سے جو ہے مدعیہ جو ہے وہ عدالت حضور سے رابطہ کیا ہے یا آئی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 8, that the cause of action firstly arose in favor of the plaintiff against the defendant when nikah was solemnized. یعنی پہلی دفعہ جب ایکشن, cause of action ہوا وہ اروز کب ہوا کہ جب اس کا نکاح ہوا تھا ڈیفینڈنٹ کے ساتھ. Secondly, when the defendant kicked out the plaintiff from his house. دوسری بار تب اروز ہوا جب مدعیہ کو مدعا علیہ نے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا. ٹھیک ہے. اور آخری بار when the defendant flatly refused to give divorce to plaintiff, یعنی جب صاف انکاری ہو گیا ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ طلاق دینے سے, تب جناب جو ہے وہ ابھی تک انکاری ہے, اس وجہ سے یہ جو سوٹ دائر کی گئی. نمبر 9 پہ آ جائے گا, that is plaintiff is residing at Lahore, cause of action occurred at Lahore, therefore this land court has a jurisdiction to try and adjudicate upon the matter. ٹھیک ہے. دونوں جو ہیں وہ مدعا اور مدعا علیہ, مدعیہ اور مدعا علیہ, یہ جناب لاہور کے رہائشی ہیں, تو جیورسڈکشن جو ہے یہ کورٹ کی آتی ہے, عدالت حضور والا کی, اس لیے جو ہے یہ عدالت کے پاس وسیع اختیار ہے. There is a requisite fee, court fee of rupees 15 has been fixed upon the plaintiff, یعنی 15 روپے کا کورٹ فیس جو کورٹ نے مقرر کیا وہ اس پہ لگا دیا میں نے. تو اینڈ پہ پریئر لکھ دیں گے. Under the above mentioned circumstances it is therefore most respectfully prayed that a decree for dissolution of marriage on the basis of a khula may kindly be passed in favor of plaintiff and against the defendant in the interest of justice, law and equity. اس میں وہ پریئر یہ کر رہی ہے, یعنی پریئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کورٹ سے استدعا کی جاتی ہے کہ وہ اس سے کیا چاہتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں کہہ رہی ہے کہ آئندہ جو اوپر حالات میں نے بتائے ہیں, ان حالات میں جناب کورٹ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے جناب کھلا چاہیے تو مجھے جناب کھلا دی جائے,
اور اینی ادر ریلیف، اور کوئی اگر اور بھی ریلیف مارا ہے وچ آنریبل کورٹ ڈیمز فٹ، جو کوئی میرے لیے بہتر سمجھ لیا کورٹ عدالت، اینڈ روپر میں آلسو بی اوارڈیڈ ٹو دی پلانٹف، تو وہ بھی مجھے دیا جائے.